لاشوں پہ ہماری بھی تو مائیں نہیں آتی۔ محترم و مکرم ریسپیکٹڈ آغا راحت الحسینی صاحب، حسین حسینی صاحب، انجمن امامیہ گلگت بلتستان کے پریزیڈنٹ ساجد علی بیگ صاحب، علماء کرام، میرے انتہائی مکرم گلگت بلتستان کے علماء کرام، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے گلگت بلتستان کے غیور عوام، السلام علیکم۔ میں آج وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان صاحب کی بہاف پہ آپ کے سامنے ہوں کہ پارا چنار کے اندر جس بربریت کا آغاز چند مہینے پہلے ہوا تھا، ہم نے اس کا احتجاج سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کو لے کر گلگت پریس کلب میں ریکارڈ کیا تھا، اور آج جو دہشت گردی کا تسلسل وہاں پہ ہوا، اور کل پورم کے علاقے میں جو کربلا بپا کی گئی اور جو غزہ کا منظر ہمیں دیکھنے ملا، انتہائی دل خراش، افسوسناک اور دل دہلا دینے والے ہیں۔ میرے باسیوں، میرے مسلمانوں، گلگت بلتستان کے غیور عوام، اس درد کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ ہم پارا چنار کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ان کے سر آج سر بریدہ نہیں ہیں، چند مہینے پہلے بھی ان کے سر کاٹے گئے، ان کے گلے کاٹے گئے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کہاں کا جبر ہے؟ یہ کہاں کا ظلم ہے؟ یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ اور یہ کہاں کا دستور ہے کہ آپ مظلوم انسانوں کے سر کاٹیں؟ چاہے یہ سر گلگت کی شہر میں کاٹے جاتے ہو، چاہے یہ سر کراکرم ہائی وے کے اوپر کاٹے جاتے ہو، چاہے یہ سر پورم میں کاٹے جاتے ہو، چاہے یہ سر راولپنڈی کے اندر کاٹے جاتے ہو، یہ پاکستان کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ اس ملک کو تکلیف دے رہے ہیں۔ حکومت گلگت بلتستان کی جانب سے اس افسوسناک اور دلخراش واقعے پر ہم رسماً تو مذمت کر چکے ہیں، لیکن بنفش نفیس آپ کے درمیان آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم انتہائی افسردگی کی عالم میں ہیں، ہم دل گرفتہ ہیں، اور پارا چنار کی وہ انسان ہے، وہ میرے بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ پاکستانی ہیں۔ یہ کس طرح کا جبر روا رکھا جاتا ہے، اور اس جبر کے سلسلے میں یہ تکلیف صرف آپ کو نہیں ہے، یہ تکلیف گلگت بلتستان کے ایک ایک بچے کو ہے۔ یہ چلاس سے لے کر خنجراب تک، ترکتی سے لے کر سکردو تک، گانچے سے لے کر آپ ہنگا تک، گزر تک، استور تک، اور یہاں سے لے کر کراچی تک، پورم تک، پارا چنار تک، آج ہم یہ آواز بلند کر رہے ہیں تو مظلوموں کے حق میں بلند کر رہے ہیں۔ آج میں اس دیش سے ببان کے دوہل کہتا ہوں، گلگت بلتستان کا ہر مسلک، ہر علاقہ پارا چنار کے ساتھ، گلگت بلتستان کا ہر جوان پارا چنار کی 6 ماہ کے اس معصوم بچے کے ساتھ ہے جو سشت میں شہید ہوا۔ گلگت بلتستان کا ہر نوجوان اس خاتون کے ساتھ ہے جس کے اوپر شکرتی گولیاں برسائی اور اس کو شہید کیا۔ میرے دوستو، یہ قتل نہیں، یہ پوری مسلم امت کی شہادت ہے۔ یہ مسلمانوں کو تباہ کرنے، ان کو توڑنے، ان کو برباد کرنے کی سازش ہے۔ ایک محترم شیخ صاحب نے پہلے ایک بات کر گیا کہ کوہاٹ میں کرک ادھر ایک اسٹریٹجیکل ڈیپتھ ہے، وہ اسٹریٹجیکل ڈیپتھ گلگت بلتستان میں بھی ہے۔ ایک اسٹریٹجیکل امپورٹنس وہاں کی ہے، ایک اسٹریٹجیکل امپورٹنس یہاں کی ہے۔ وسائل وہاں ہیں، وسائل یہاں بھی ہیں، اور ایک ہائبرڈ وارفیئر جس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میرا گلا کس نے کاٹا اور میرا گلا کاٹنے والا کون تھا۔ اور ضرورت اس بات کی ہے ان سازشوں کے خلاف متحد ہو جائیں، اتحاد کا مقابلہ کریں، سب مل کے مقابلہ کریں۔ میرا بھی گلا کاٹا جا سکتا تھا۔ ثانیہ حضور کی بات ہوئی، اگر ثانیہ حضور کی بس میں چلاس سے پاکستان ہوٹل سے میں بھی سوار ہوتا تو میری بھی گلا کاٹا جاتا تھا۔ وہاں پہ یہ تفریق نہیں کی گئی کہ یہ گلا کس کا ہے۔ اس بس کے اوپر اس طرح کی فائرنگ کی گئی جو پارا چنار کے اندر کی گئی۔ میں بھی شہید ہو سکتا تھا، میں بھی مر سکتا تھا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس تقسیم کے ایجنڈے کو ختم کرتے ہوئے، فرقہ پرستی کو ختم کرتے ہوئے، گلگت بلتستان کی ڈائیورسٹیز کو اپرچونٹیز میں بدلتے ہوئے امن کے لیے آگے آ جائیں، اتحاد کے لیے آگے آ جائیں، امت بن کے آگے آ جائیں۔ وہ امت دنیا میں ہمارے گلے کاٹے جا رہے ہیں اور ہم ایک دوسروں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، حماس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور مسلم امت کی سالین لیڈرشپ کو امریکہ اور اسرائیل نے ان کے گلے کاٹ دیے۔
اور آج ہمیں دوسروں کے گلے کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں. ذرا سوچیں اور اس بات کو ریئلائز کرتے ہوئے گلگت بلتستان کے پیسفل ماحول کو مزید پرامن کرنے میں آپ کردار ادا کریں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان تاریخ راہوں پہ جو مارے گئے ہیں ہم ان کے پس مانگان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے, اس ملک کے اندر سیکیورٹی کے لیے کام کرنے والوں کو تباہ کرنے کے لیے, مسلم امت کو درالے ڈالنے کے لیے, ہمیں تقسیم کرنے کے لیے دہشت گرد کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم سب مل کر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے. آخر میں انجمن امامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, اور خاص کر محترم آغا راحت الحسین حسینی صاحب کا, ساجد بیگ صاحب کا, جنہوں نے ہمیشہ گلگت بلتستان کے امن کی بات کی, جنہوں نے ہمیشہ سینہ چوڑا کر کے اس خطے کے ڈائیورسٹیز کو اپرچونٹیز میں بدلنے کے لیے کام کیا. اور گلگت بلتستان کے تمام علماء کرام چاہے جس بھی مسالک سے ہیں, ہم ان سب سے یہ توقع ہے کہ جس طرح ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں اسی طرح ہم ان کے لیے آگے بڑھیں گے. خدا کرے کہ میری عرض بات پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشے زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلا ہے کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کی گزرنے کبھی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. گلگت بلتستان, پاکستان.